رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا وطبيب قلوبنا سید الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية وشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعصر الباقرية والعلم الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ لبالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادِ علیًا مظہر العجائب تجد عونا لک فی النوائب. کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین. صلوات. اس سے بہتر صلوات بھیجیں عظمت آل محمد پر. اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے قبلہ. حاضرین مجلس، بزرگان ملت، ماتمداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، دلوں میں محبت علی کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے والوں، ہاتھوں میں پرچم عباس کو بلند کرنے والوں، آنکھوں میں محبت علی کو محسوس کرنے والوں، عزیزان محترم، آج کا وہ دور ایسا دور ہے کہ اس کورونا کے دور میں ہم نے کوئی عزاخانہ قبلہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں لوگ امام حسین کے نام پر اکٹھا نہ ہوئے ہوں. توجہ ہے، کوئی عزاخانہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں لوگ امام حسین کے نام پر اکٹھا نہ ہوئے ہو. ہم نے بستی بستی دیکھا، شہر شہر دیکھا، قریہ قریہ دیکھا، محلہ محلہ دیکھا، چوراہا چوراہا دیکھا، سپہر سپہر دیکھا، رات رات دیکھی، دن دن دیکھا. ہم نے پوری ایک محرم سے لے کے اور آج تک کوئی عزاخانہ ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں لوگ امام حسین کے نام پر اکٹھے نہ ہوئے ہو، امام حسین کے نام پر جمع نہ ہوئے ہو،
امام حسین کے نام پر ایک جگہ اکٹھے نہ ہوئے ہو. جملہ دینے لگا ہوں. امام حسین کے نام پر اکٹھے نہ ہوئے ہو. ہم نے ایک جگہ امام حسین کے نام پر اکٹھا ہو کے دنیا کو بتایا ہے، اے دنیا والو دیکھ لو، نہ حسین کل اکیلا تھا، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہیں، نہ حسین کل اکیلے تھے، نہ آج اکیلے ہیں، نہ قیامت تک اکیلے رہیں گے. لوگ سمجھتے ہیں حسین کل بھی اکیلے تھے، آج بھی اکیلے ہیں، قیامت تک اکیلے رہیں گے. ہم نے بستی بستی جمع ہو کے، شہر شہر جمع ہو کے، قریہ قریہ جمع ہو کے، محلہ محلہ جمع ہو کے، ہم نے عزا خانوں میں جمع ہو کے دنیا کو بتایا، اے دنیا والو دیکھ لو، حسین کل بھی حسین کے ساتھ تھے، آج بھی حسین کے ساتھ ہے، قیامت تک حسین کے ساتھ رہیں گے. درود بھیجیے عظمت آل محمد پر. میں نے جس حدیث مبارک کو تلاوت کیا ہے، تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے اور آپ کو سننے کا شرف حاصل ہوا ہے، بڑی مشہور و معروف حدیث، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا ترجمہ کرنا بھی میرے لیے ضروری ہے، کیونکہ الحمدللہ ہماری قوم کا بچہ بچہ اس حدیث کا حافظ ہے. لیکن پھر بھی میں چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں، حضور سرور کائنات رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، اہل نظر تشریف فرما ہے، قبلہ ہمارے بزرگ علماء بھی تشریف فرما ہیں. میں واضح کر دوں کہ کبھی بھی اگر میری بات میں حقیقت ہوگی، قبلہ تائید کریں گے اور ہمارے تائب بھی تائید کریں گے، کبھی بھی کلام کی قیمت نہیں ہوتی، کلام کی قیمت نہیں ہوتی، بلکہ کلام کی قیمت کلیم کی وجہ سے ہوتی ہے. توجہ ہے، کلام کی قیمت کلیم کی وجہ سے ہوتی ہے. بات کو واضح کر دوں، جتنا بڑا کلیم ہوگا، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوں گے، جتنا بڑا کلیم ہوگا اتنا ہی بڑا مرتبہ کلام کا ہوگا. اب واضح کر دوں، اگر کوئی بھی بات لے لیجئے، ایک بچہ آ کے کہے تو اس کا کچھ اور اثر ہوگا، کوئی بچہ کہے تو اثر کچھ اور ہوگا. اسی بات کو کوئی جوان کہے، اسی بات کو کوئی جوان کہے تو کچھ اور اثر ہوگا. اسی بات کو کوئی بوڑھا کہے تو کچھ اور اثر ہوگا. وہی بات مسجد کا مولوی کہے تو کچھ اور اثر ہوگا. وہی بات قوم کا سب سے بڑا بزرگ آدمی کہے تو کچھ اور اثر ہوگا. وہی بات کو قوم کا صدر کہے تو کچھ اور اثر ہوگا. اسی بات کو مسجد کا مولوی کہے تو کچھ اور اثر ہوگا. اسی بات کو جامع مسجد کے امام کہے تو کچھ اور اثر ہوگا. درود بھیج عظمت محمد و آل محمد. اسی بات کو جامع مسجد کے امام کہیں تو کچھ اور اثر ہوگا. ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اسی بات کو کوئی مجتہد کہے تو کچھ اور اثر ہوگا. اور بڑھ کے کہتا ہوں، اسی بات کو کوئی امام کہے تو کچھ اور اثر ہوگا. اسی بات کو کوئی نبی کہے تو کچھ اور اثر ہوگا. اور اسی بات کو کوئی نبیوں کا نبی کہے، رسولوں کا رسول کہے. اما یہ وہ کہہ رہا ہے جو طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، مبشر بھی ہے، بشیر بھی ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جو مرسل اعظم ہے. یہ وہ کہہ رہا ہے جسے قرآن نے بڑھ بڑھ کے کہا، اسے طٰہٰ کہا، مدثر کہا، مزمل کہا، مبشر کہا، بشیر کہا. یہ وہ کہہ رہا ہے جو مرسل اعظم ہے. عزیزان محترم، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ حسین منی وانا من الحسین،
حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان محترم، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ قبلہ بڑی معذرت کے ساتھ گفتگو شروع کر چکا ہوں۔ اگر ہم اس کا ترجمہ اپنے اعتبار سے کریں تو تائید کریں گے، آپ بھی تائید کیجئے گا۔ حسین منی بانا من الحسین، ہم اس کو لفظی ترجمے میں کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب کیا؟ یعنی جیسا میں، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوں گے، یعنی جیسا میں ویسے حسین۔ عزیزان محترم، پوری کائنات میں دیکھ لیجئے، پوری کائنات میں صرف آپ کو 4 ایسے ملیں گے جن کو سامنے بٹھا کے رسول نے کہا یہ مجھ جیسے۔ صرف 4 ایسے ملیں گے جنہیں سامنے بٹھا کے رسول نے کہا کہ یہ مجھ جیسے۔ یا تو حضرت علی کے لیے کہا یہ مجھ جیسے، حدیث یاد ہے، انا ولی من نور الواحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ مطلب کیا؟ جیسے علی ویسا میں، جیسا میں ویسے علی۔ یا پھر شہزادی کے لیے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مطلب کیا؟ جیسی فاطمہ ویسا میں، جیسا میں ویسی فاطمہ۔ یا پھر امام حسن کے لیے کہا حسن منی وانا منہ، مطلب کیا؟ جیسا میں ویسا حسن، جیسا حسن ویسا میں۔ یا پھر امام حسین کے لیے کہا حسین منی وانا من الحسین، یعنی کیا؟ جیسا میں ویسا حسین، جیسا میں ویسا حسین۔ آپ اس فرش سے لے کے اور اس چھت تک کتابوں کے انبار لگا دیجئے اور دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ایک بات بتائیے، رسول نے بارہا کہا، بار بار کہا، لگاتار کہا یہ مجھ جیسے، یہ مجھ جیسے، یہ مجھ جیسے، لیکن کہیں نہیں ملے گا ان 4 میں سے کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ ہم نبی جیسے۔ کہیں نہیں ملے گا کسی ایک نے بھی کہا ہو کہ ہم نبی جیسے۔ کہہ دیتے، مولا علی کہہ دیتے، کچھ فرق پڑتا؟ آپ ایمان سے بتائیے کچھ فرق پڑتا؟ بھائی جب مثلا رسول نے کہا کہ علی مجھ جیسے، میں علی جیسا، تو مولا علی بھی کہہ دیتے بھائی رسول مجھ جیسا، میں رسول جیسا۔ کچھ فرق پڑتا ہے نہیں بھائی؟ کچھ فرق نہیں پڑتا، نہیں پڑتا۔ اچھا چلیے مولا علی نے نہیں کہا، شہزادی کہہ دیتی، ان کا تو حق تھا، کہہ دیتی بابا مجھ جیسا، میں بابا جیسی۔ چلیے انہوں نے بھی نہیں کہا، حسنین کہہ دیتے ہم نانا جیسے، نانا ہم جیسا۔ ہم نانا جیسے جملہ دینے لگا ہوں، نانا ہم جیسا۔ میں کہوں گا مولا آپ نے کہا کیوں نہیں؟ کہہ دیتے کہ نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے۔ مولا نے کہا ہم کہہ دیتے، لیکن ہم نے اس لیے نہیں کہا کیونکہ آنے والی دنیا میں کوئی مورخ لکھ دیتا، کسی مولوی کو اجازت مل جاتا کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ علی نے بھی کہا تھا، حسن نے بھی کہا تھا، حسین نے بھی کہا تھا، فاطمہ نے بھی کہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم کہیں گے نہیں، اور قیامت تک کے لیے تالا لگا دیں گے۔ اما دنیا والوں یاد رکھو، جب محمد کے ہمزاد محمد جیسے نہیں ہو سکتے، کوئی بدذات محمد جیسا کیسے؟ درود بھیجے عظمت عالم۔ کہہ دیتے نبی ہم جیسا، ہم نبی جیسے، لیکن نہیں کہا۔ عزیزان محترم، آج کا وہ دور ایسا دور آ گیا ہے کہ لوگ یزید کی حمایت میں نکل پڑے ہیں۔ حالات حاضرات کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یزید زندہ باد کے نعرے لگے جا رہے ہیں، یزید کو رضی اللہ بتایا جا رہا ہے کھلے عام۔ درود بھیج عظمت آل محمد پر۔ یزید کی تعریف کی جا رہی ہے، یزید کو رضی اللہ بتایا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم،
اب ہمیں ہی انہیں جواب دینا پڑے گا، ہمیں ہی بتانا پڑے گا کہ تم جس کی حمایت میں نکلے ہو اس کا شجرہ کیا ہے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ عزیزان محترم، لوگوں نے بھری تعداد میں بند کمرے میں بیٹھ کر یزید کی حمایت میں اتر آئے ہیں، یزید کو رضی اللہ بتایا جا رہا ہے، یزید کی حمایت کی جا رہی ہے۔ اب شاید انہیں بتانا پڑے گا کہ تم نے جس کی حمایت کرنے کی کوشش کی ہے، پھر آ، کھل کے آ، یزید کا دفاع کرنا ہے پھر کھل کے کر، بند کمرے میں کیوں کرتا ہے، سامنے آ۔ عزیزان محترم، ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سے یہ پیغام بھی ہے، پیغام بھی لیتے جائیے گا۔ اگر آپ سے کوئی کہے، قبلہ بہت سی بار ہوتا ہے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، بہت سی بار کہا جاتا ہے کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی۔ شاید انہیں بتانا پڑے گا کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، کربلا میں حق اور باطل کی جنگ تھی، کربلا میں صحیح اور غلط کی جنگ تھی، کربلا میں رائٹ اور رانگ کی جنگ تھی۔ اب شاید تمہیں بتانا پڑے گا یزید کا شجرہ۔ عزیزان محترم، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اگر آپ سے کوئی آ کے کہے نا کہ کربلا میں 2 شہزادوں کی جنگ تھی، اس کے سامنے یہ دونوں شجرے رکھ دیجئے گا، پھر وہ خود بھول جائے گا کہ میں کہنے کیا آیا ہوں۔ عزیزان محترم، بڑی تسلی کے ساتھ سنیے۔ حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوئے۔ میرے بابا جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادی جیسا، میرے بابا جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادا جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تجھ جیسا میں نہیں۔ ہائے اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوں گے۔ تجھ جیسا میں نہیں، مجھ جیسا تو نہیں، اپنے لاکھوں لے کے تو آ، اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں۔ قیامت تک کے لیے پوری طاقت سے جملہ دینے لگا ہوں، قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو، ہر حلال زادے کو، امام حسین کے جملے پہ توجہ کیجئے، ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ آباد ہے، یزید جملہ سنیے، جملہ سنیے، نعرہ حیدر۔ اب جملہ سنیے، امام نے کیا کہا؟ قیامت تک کے لیے ہر حلال زادے کو، تیرے ہر حلال زادے کو یزید کا نعرہ۔ ایک اور درود بھیجے عظمت تعالی۔ تھوڑا آگے آگے تو حسین زندہ آباد کا نعرہ حلال زادے لگاتے ہیں، یزید زندہ آباد کا نعرہ کوئی بھی لگائے، لیکن شرط ہے حلالی نہیں ہو سکتا۔ عزیزان محترم، رسول کی وفات کے بعد یہی تو سب سے بڑا کام ہوا کہ لوگوں نے بادشاہ 2 جگہ سے حکومتیں چلی۔ رسول کی وفات کے بعد کتنی جگہ سے حکومتیں چلی؟ بولیے، 2 جگہ سے، ایک بادشاہ کے یہاں سے، ایک امام کے یہاں سے۔ امام بادشاہ جو تھا وہ شام میں رہا کرتا تھا، امام کوفے میں رہتے تھے، لیکن لوگوں نے یہ مزاج بنا لیا تھا، لوگ بادشاہ کو امام بنانا چاہتے تھے۔ قبلہ تائید کیجئے گا، لوگ بادشاہ کو امام بنانا چاہتے تھے، لیکن بادشاہ بادشاہ ہوتا ہے، امام امام ہوتا ہے۔ فرق بتا دوں، بہت بڑا فرق ہے بادشاہ اور امام میں۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کے مطابق کام کرے، امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ امام وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے۔ عزیزان محترم، توجہ ہے، میں نے کہا 2 جگہ سے حکومتیں چلی۔ موضوع پسند ہے قبلہ؟ اجازت ہے آگے بڑھا جائے۔ 2 جگہ سے حکومتیں چلی، ایک بادشاہ کے یہاں سے، ایک امام کے یہاں سے۔ بادشاہ شام میں رہا کرتا تھا، امام کوفے میں رہا کرتے تھے۔ بادشاہ کا نام معاویہ، امام کا، اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ خط لکھنے شروع کر دیے، خط و خطابت لکھنی شروع کر دی۔
کس کس کو؟ جو اپنے سے چھوٹی حکومتیں تھیں ان کو خط بھیجنے شروع کر دیے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی حکومت کا نام تھا روم، اس زمانے کی، اور اس زمانے کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، روم کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا قیصر روم۔ کیا کہا جاتا تھا؟ قیصر روم۔ اس نے انہیں بھی خط بھیجے۔ اب انہوں نے خط آتا تھا، بادشاہ پھینک دیتا تھا، پڑھتا تھا پھینک دیتا تھا، اس کو کوئی توجہ نہیں دیتا تھا۔ جب کئی بار بادشاہ نے خط لکھ دیے اور بھیج دیے تو بادشاہ جو تھا شام کا پریشان ہو گیا، منہ لٹکائے ہوئے بیٹھا۔ ایک دن بیٹا آ گیا یزید، کہنے لگا، ابا کو پریشان دیکھا۔ ابا کیسے پریشان ہو؟ کہا کچھ نہیں، میں نے روم کے حکومت کو ایسے ایسے خط لکھے تھے، انہوں نے ایک بھی جواب نہیں دیا۔ کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میں روم میں کسی کو حکومت کا نمائندہ بنا کے بھیجوں۔ توجہ ہے، حکومت کا نمائندہ بنا کے بھیجوں۔ اب یزید جو تھا چالاک تھا، اس نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کون جائے گا حکومت کا نمائندہ بن کے؟ کہا اور کون جائے گا؟ تم جاؤ گے۔ کہا تم جانا اور جانے کے بعد کہنا کہ میں حکومت کا نمائندہ ہوں، ہماری حکومت کے بارے میں بتانا۔ اب یزید جو تھا باپ کے کہنے پہ روم آ گیا۔ اب وہاں ایسا تو تھا نہیں، جی منہ اٹھائے اور اندر چلے آئے۔ سپاہی نے روک دیا، ٹھہریے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں شام سے آیا ہوں، حکومت کا نمائندہ ہوں اور بادشاہ سے ملنے آیا ہوں۔ کہا بادشاہ تو ہے نہیں، وہ شام میں بیٹھتا ہے، شام کو آئے گا تو میں آپ کا نام بتا دوں گا، اگر ان کی دل میں تمنا ہوگی آپ سے ملنے کی تو آپ سے ملاقات ہوگی، ورنہ تو یہیں سے خداحافظ ہو جائیے گا۔ بادشاہ شام میں آیا، آنے کے بعد تخت پہ بیٹھا۔ اب یہ سپاہی پہنچ گیا کہ حضور ایسے ایسے ایک شخص آیا ہے، اپنے آپ کو شام سے بتا رہا ہے اور حکومت کا نمائندہ بتا رہا ہے۔ اس نے، کیونکہ بادشاہ بھی چالاک تھا، اس نے اپنے برابر میں سے ایک خالی پیپر، کوڑا کاغذ نکالا اور وہ سپاہی کو دیتے ہوئے کہا جاؤ اور جا کے اس نمائندے سے کہنا کہ اس میں وہ لکھے جو ہم بتا رہے ہیں۔ کہ کیا لکھنا ہے؟ کہ اس میں لکھوانا کہ جس حکومت کا وہ ننیحال کیا تھی، حسب کیا تھا، نسب کیا تھا، پورا ایڈریس لکھوا کے لے کے آؤ۔ سپاہی پر قبلہ لکھا، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ توجہ ہے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین۔ اب بادشاہ کے پاس پورا خط پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے شروع سے لے کے آخر تک پڑھا، لیکن نگاہیں وہیں جا کر ٹھہر گئی۔ اس نے کہا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ کا نمائندہ۔ اب بادشاہ نے کہا بھائی اس سے نہیں ملے تو یہ تو جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو وہی مسلمان ہیں جو ایک اونٹ کے بچے پر کئی سال لڑتے تھے۔ اب اس نے گھبرا گیا کہ میری سلطنت کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، کل جب تم بازار جانا تاجر کو پکڑ کے لانا۔ تاجر سمجھتے ہیں؟ تجارت کرنے والے، بزنس مین، ان کو پکڑ کے لانا۔ کہا کون کون سے؟ کہا ایک کوفے کا ہونا چاہیے، ایک شام کا ہونا چاہیے۔ اب وزیر نے، بہت جلدی پڑھ رہا ہوں، وزیر نے دونوں کو لے کے آیا، ایک شام کا ایک کوفے کا۔ اس نے کہا جی شام والا کون ہے؟ کہا جی میں ہوں۔ کہا کوفے والا کون ہے؟ کہا جی میں ہوں۔ شام والے سے پوچھا تمہارے یہاں حکومت کون کرتا ہے؟ کہا جی امیر المومنین۔ کہا تمہارے یہاں کون کرتا ہے؟ کہا جی امیر المومنین۔ بادشاہ نے کہا واہ، ایک شخص ایک وقت میں دو جگہ حکومت کیسے کرتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ جی بتائیے، شام والے سے پوچھا کیا تم نے اپنے امیر المومنین کو دیکھا ہے؟ کہا جی بالکل دیکھا ہے، روز شام کو رہتے ان کے ساتھ ہیں۔ کوفے والے سے پوچھا تم نے دیکھا ہے؟ کہا جی بالکل دیکھا ہے۔ کہا جی روز ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس نے دونوں کو الگ الگ کمرے میں بھیج دیا اور دو مصوروں کو بلایا، یعنی تصویر بنانے والے، دونوں کو بلایا، ایک کو شام والے کے کمرے میں بھیجا، ایک کو کوفے والے کے۔ انہوں نے سورج طلوع ہو رہا ہو، رخسار ایسے جیسے آسمان کا سورج روشنی لے رہا ہو، ناک ایسی جیسے صراط مستقیم کا پتہ دے رہی ہو۔ تصویر بن کے سامنے آ گئی، دونوں آرٹسٹ نکل کے باہر آئے۔ کہا جی بادشاہ سلامت، اجازت ہے کہ ان کے نیچے نام لکھ دیا جائے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، نام تم مت لکھنا، اس کا پتہ میں لگا لوں گا۔ شام والے کو بھی بھیج دیا، کوفے والے کو بھی بھیج دیا۔ اب بادشاہ نے کمرے میں آیا، دونوں تصویروں کو سامنے رکھا، رکھنے کے بعد کہا، دونوں تصویروں کو دیکھا،
بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ جاؤ اور روم کے اندر جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، سب کو بلا لاؤ۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے، اعلان ہو گیا، سب آ گئے۔ انہوں نے کہا، آنے کے بعد توریت والا توریت لے کے آ گیا، زبور والا زبور لے کے آ گیا، انجیل والا انجیل لے کے آ گیا، قرآن والا قرآن لے کے آ گیا۔ بادشاہ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ کہا بادشاہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ کہا ہاں خیریت ہے۔ کہا ان دونوں تصویروں کو دیکھو، دیکھنے کے بعد اپنی اپنی کتابوں کو کھولو۔ کہا کتابوں کو کھول کے کیا کرے؟ بادشاہ نے عجیب جملہ کہا، کہا جس کا چہرہ کتاب میں نظر آئے، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوں گے، جس کا چہرہ تمہیں قرآن میں نظر آئے اس کے نیچے دستخط کر دینا۔ توریت والے نے توریت کھولی، زبور والے نے زبور کھولی، انجیل والے نے انجیل، قرآن والے نے قرآن کھولا گئے۔ اب جب سب دستخط کر کے چلے گئے، بادشاہ کمرے میں آیا، آنے کے بعد دیکھا، وزیر کو بلایا، کہا تعجب ہے؟ کہا کیا ہوا؟ وزیر نے کہا کیا ہوا بادشاہ سلامت؟ کہا ایک تصویر تو وہ ہے جس پر دستخط ہی دستخط ہے، ایک تصویر وہ ہے جس پر کسی نے انگوٹھا بھی نہیں لگایا، ایک تصویر وہ ہے جس پر کسی نے انگوٹھا بھی نہیں لگایا۔ عزیزان محترم، بادشاہ نے کہا کیا مذاق ہے، جاؤ سب کو بلا کے دوبارہ لے کے آؤ۔ سب آ گئے۔ کہا بادشاہ سلامت خیریت تو ہے، پھر کیوں بلایا ہے؟ کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا ہم نے کیا کیا؟ کہا میں نے کہا تھا کہ تصویر پہ دستخط کرنا ہے، تو ایک تصویر تو وہ ہے جس پر تم نے دستخط ہی دستخط بھر دیے، ایک تصویر وہ ہے جس پہ انگوٹھا بھی نہیں لگایا۔ کہا بادشاہ سلامت ہم کیا کریں، تم نے شرط ہی ایسی رکھی تھی جس کا چہرہ کتاب میں نظر آئے، جس کا چہرہ قرآن میں نظر آئے۔ کہا کیسے؟ کہا ہم نے آنکھ دیکھی، عین اللہ لگا، اللہ جانے کہاں بیٹھے ہوں گے، ہم نے آنکھ دیکھی، عین اللہ لگا، کان دیکھے، نشان اللہ لگا، چہرہ دیکھا، وجہ اللہ لگا، ہم نے اسی کے نیچے دستخط کر دیے۔ بادشاہ مسکرایا، بادشاہ مسکرانے لگا، پوری طاقت سے پڑھنے لگا ہوں۔ بادشاہ مسکرانے لگا، مسکرانے کے بعد کہا، وزیر نے دیکھا بادشاہ مسکرا رہا ہے، کہا کیوں مسکرا رہا ہے؟ بادشاہ نے کہا یہیں سے پتہ چل گیا، آیت والا چہرہ اور ہے، لعنت والا چہرہ اور ہے، آیت والا چہرہ اور ہے، درود بھیجے آل محمد کو۔ آیت والا چہرہ اور ہے، لعنت والا اور ہے۔ اب بادشاہ نے وزیر کو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ تم ایک کام کرنا۔ وزیر نے کہا، وزیر پہلے آ گیا، وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اب تو پتہ چل گیا کہ یہ تو جھوٹا ہے، فراڈ ہے، مکار ہے، کہا اس کو نکالیے باہر۔ بادشاہ نے کہا نہیں، ایسے نہیں نکالنا، کہا جھوٹے کو جھوٹے کی حد تک چھوڑ کے آنا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا جاؤ ایک خط لکھو کوفے کے بادشاہ کو، کہا لکھنا کہ یہاں آپ کو کوئی حکومت کا نمائندہ جھوٹا بن کے آیا ہے اور آپ کی حکومت کا نمائندہ کہہ رہا ہے، لہٰذا آپ تشریف لے آئیے اور ہم ثابت کریں گے کہ وہ جھوٹا ہے، آپ سچے ہیں۔ وزیر مسکرایا، وزیر جانتا تھا کس کی حمایت کر رہا ہے۔ وزیر مسکرایا، مسکرانے کے بعد کہا بھائی میں نہیں لکھ سکتا۔ دیکھیے گا، وزیر نے کہا میں نہیں لکھ سکتا۔ کہا کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کہا میں لکھ ہی نہیں سکتا۔ کہا وجہ تو بتاؤ۔ کہا وہ آئیں گے ہی نہیں۔ کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ کہا جہاں تک میں جانتا ہوں کوفے کا بادشاہ وہ ہے جو کہتا بعد میں ہے، پہلے ہو جاتا ہے۔ کہا وہ اتنا بڑا سچا ہے، اتنا بڑا سچا ہے، اسے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ کہا تو پھر کیا کریں؟ کہا ایک کام کیجئے، آپ لکھیے، یا تو آپ خود آئیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے۔ موضوع بھولے تو نہیں، حسین کے لیے، امام حسین کے لیے فرمایا حسین مجھ جیسا، میں حسین جیسا، یا تو آپ خود آئیے یا اپنے جیسے کو بھیجیے۔ خط لکھا گیا، قاصد پہنچ گیا، مولا علی ممبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا علی نے خط کو پڑھا، بغل برابر میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے۔ خط دیتے ہوئے کہا حسن آج موقع ملا ہے، آج موقع ملا ہے، آج موقع ملا ہے، جا کے دنیا کو بتا دے سچے باپ کا سچا بیٹا کون ہے، جا کے دنیا کو بتا دے سچے باپ کا سچا بیٹا کون ہے۔ اب امام حسن جو تھے آ گئے روم، مولا علی کے کہنے سے ایک کمرے میں مولا حسن کو ٹھہرایا گیا، ایک کمرے میں یزید کو۔ بادشاہ نے اعلان کرا دیا
کہ کل کوئی بازار نہیں رہے گا. وزیر کو بلایا کہ کہہ دو کل کوئی بازار نہیں رہے گا, کوئی دکان نہیں لگے گی, کوئی ٹھیلی نہیں لگے گی. کہا تو پھر کہا سب کو اتنا سا تو میرا دربار ہے, اتنا بڑا دربار کو اٹھا کے بازار میں لگا دو. بس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. انتظام کر دیا گیا, دربار کو اٹھا کے بازار میں لگا دیا گیا. کرسیاں بچھا دی گئی مشیروں کے لیے, مصوروں کے لیے, وزیروں کے لیے, چاہنے والوں کے لیے. تخت بچھا دیا گیا اور سب سے مین کام کیا گیا, ایک صدر دروازہ بنایا گیا. صدر دروازہ سمجھتے ہیں؟ مین گیٹ, جیسے یہ مین گیٹ ہے نا, ایسے ہی صدر دروازہ بنایا گیا. لوگ اکٹھا ہو گئے. سب سے پہلے جا کے بادشاہ بیٹھا. لوگوں نے پوچھا بادشاہ خیریت تو ہے, ہمیں کیوں بلایا ہے؟ بادشاہ نے کہا تمہیں اس لیے بلایا ہے, ایک ہی پوسٹ کے 2 دعوے دار ہیں, تمہیں دیکھ کے بتانا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. بادشاہ بیٹھ گیا. بادشاہ نے حکم دیا جاؤ یزید کو بلا کے لے کے آؤ, شام والے کو بلا کے لے کے آؤ. اب سپاہی پہنچ گیا. اب کہا ہے یزید سجا سمرا تیار ہوا ہے. اس صدر دروازے پہ یزید آیا. آنے کے بعد یہ بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتا ہے, سلام کر رہا ہے جھک کے وہ بھی. اب پھر سلام کرنے کے بعد بادشاہ 3 پیڑیوں کے تخت پہ بیٹھا تھا. پھر بادشاہ کی ایک پیڑی پہ اترا, بادشاہ کے ہاتھ کو چوما, پھر بادشاہ کو سلام. بادشاہ نے حکارت سے کہا کرسی خالی پڑی ہے جا کے بیٹھ جا. بادشاہ نے حکارت سے کہا کرسی خالی پڑی ہے جا کے بیٹھ جا. بیٹھ گیا. بادشاہ نے کہا جاؤ اب کوفے والے کو بلا کے لے کے آؤ. امام حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے. سپاہی پہنچا, کہا مولا آپ کو بلایا ہے. اب تاریخ کے جملے ہیں, اگر کوئی خاموش رہا تو مجھے تکلیف ہوگی. تاریخ بتاتی ہے کہ مولا نے تبرکات کا صندوق کھولا, رسول کا عمامہ, تقوی کی ردا, توکل کا پٹکا, عصائے موسیٰ, پنجتن کی تسبیح لے کے مولا اس صدر دروازے پہ آئے, مین دروازے پہ جہاں یزید نے جھک کے سلام کیا تھا. مولا نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا, نہ آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا, نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا. شکر ہے اس اللہ کا جس نے اس پوری کائنات کو ہم اہل بیت کے لیے بنایا اور ہم اہل بیت کو اپنے لیے بنایا. مولا نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے. تاریخ کے جملے بتانے جا رہا ہوں. مولا قدم بڑھاتے گئے. بادشاہ اپنی تخت سے کھڑا ہو گیا. مولا نے قدم بڑھایا, بادشاہ ایک پیڑی نیچے اترا. مولا نے قدم بڑھایا, بادشاہ دوسری پیڑی نیچے اترا. مولا نے قدم بڑھایا, بادشاہ تیسری پیڑی بھی نیچے اترا. مولا بالکل قریب آ گئے. بادشاہ زمین پہ گر گیا. کہا مولا تخت خالی پڑا ہے جا کے بیٹھ جائیے, تخت خالی پڑا ہے, تخت خالی پڑا ہے جا کے بیٹھ جائیے, تخت خالی پڑا ہے جا کے بیٹھ جائیے. مولا نے ایک جملہ کہا, قسم خدا کی ہنگامہ مچ گیا. مولا نے کہا تخت پہ جا کے تو بیٹھ, ہمیں دوسروں کی جگہ قبضانے کی عادت نہیں ہے. تخت پہ جا کے تو بیٹھ, ہمیں دوسروں کی جگہ قبضانے کی عادت نہیں ہے. مولا حسن کرسی پہ بیٹھ گئے. اب بادشاہ جو تھا کھڑا ہوا اپنی جگہ سے, لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اے لوگو, تم نے دیکھا جو پہلے آیا تھا اسے بھی دیکھا, جو دوسرا آیا تھا اسے بھی دیکھا. پوچھا کیسا لگا, کیسا لگا؟ اب لوگ ایک دوسرے کی چہرہ دیکھنے لگے کہ بھئی یہ کیا پوچھ رہا ہے بادشاہ. انہی میں سے ایک بزرگ آدمی سفید داڑھی کے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا بادشاہ اجازت ہے میں بتاؤں؟ کہا ہاں بتائیے. کہا جملہ دینے لگا ہوں, اگر کوئی خاموش رہا, یہاں سے لے کے وہاں تک سب کو دیکھ رہا ہوں میں, کوئی خاموش رہا تو مجھے ضرور تکلیف ہونے والی ہے. بادشاہ نے کہا پوری محنت سے میں کر رہا ہوں, تھوڑی سی محنت آپ کر لیجئے. بادشاہ نے کہا کیسا لگا؟ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا جی بادشاہ جب وہ پہلا والا آیا تھا ایسا لگا جیسے مجبور باپ کا مجبور بیٹا آیا ہے. کیا؟ جیسے مجبور باپ کا مجبور بیٹا آیا ہے. کہا جب حسن نے جاہو جمال کے ساتھ صدر دروازے کے باہر قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے مختار باپ کا مختار بیٹا آیا ہے. ایسا لگا جیسے مختار باپ کا کون آیا ہے؟ مختار بیٹا آیا ہے. بادشاہ بیٹھ گیا. وزیر نے کان میں آ کے کہا بادشاہ اب تو اسے بھیج دو. اب تو مجمع کو بھی پتہ چل گیا
کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں ایسے نہیں، تو بیٹھ جا چپ کا۔ بادشاہ نے اس کو چپ چاپ بٹھا دیا، بیٹھ گیا بیچارہ وزیر۔ اب جو تھا بادشاہ نے ایک اشارہ کیا، کس چیز کا؟ رومال کا اشارہ کیا۔ 4 حبشی پہلوان ایک بڑے سے صندوق کو دھکیلتے ہوئے لے کے آئے۔ اب دیکھیں نا، جیسا انسان ہوتا ہے ایسی اس کی سوچ ہوتی ہے۔ یزید نے سوچا او ہو، مال، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، آدھا مجھے ملے گا آدھا انہیں ملے گا، مزے آ گئے۔ امام حسن مطمئن بیٹھے ہیں آرام سے، کوئی ٹینشن نہیں۔ اب قریب آیا، حبشی پہلوان چلے گئے۔ بادشاہ نے ایک سپاہی کو اشارہ کیا کہ جاؤ صندوق کو کھولو۔ صندوق کھولا گیا، کہا نکالو۔ سپاہی جھکا، اس نے نکالا۔ کیا نکالا؟ بادشاہ بتاتا ہے کہ اس نے ایک فوٹو نکالا، ایک فریم نکالا، بادشاہ کے پاس لایا۔ بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا، یزید کے پاس پہنچا، کہا بھائی پہچانتے ہو؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ کس سے پوچھ رہا ہے؟ یزید سے۔ کہا پہچانتے ہو؟ یزید نے چاروں طرف دیکھا، تصویر کو دیکھا، بادشاہ کو دیکھا، کہا جی میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں نہیں پہچانتا۔ اب یزید کا جملہ سنیے، قسم خدا کی یزید کے جملے پہ بھی ہنگامہ مچا۔ سنیے گا یزید نے کیا جملہ دیا۔ کہا میں نہیں جانتا۔ یزید سے کہا تو نہیں جانتا؟ چل تو نہیں جانتا تو تیرا باپ جانتا ہوگا۔ یزید کا جملہ سنیے، ہنگامہ مچ گیا۔ یزید نے کہا سن، اگر میرا باپ جانتا ہوتا تو مجھے بتا کے نہ بھیجتا، اگر میرا باپ جانتا تو مجھے بتا کے بھیجتا، بتایا نہیں۔ اب جو تھا یہ اس نے کہا کہ جی نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں پہچانتا۔ درود بھیج عظمت آل محمد کو۔ کہا جی نہیں پہچانتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لا۔ فوٹو چھینا، امام حسن کے پاس پہنچا، زمین پہ بیٹھ گیا، ایک ہاتھ مولا کے زانوں پہ رکھا، ایک ہاتھ مولا کے فریم کو پکڑا۔ اس نے کہا مولا میں جانتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں، لیکن اس یزید کو بتانے کے لیے اور اس مجمع کو بتانے کے لیے آپ بتائیے یہ کس کی تصویر ہے؟ مولا نے تصویر کو دیکھا، ایک عجیب جملہ کہا۔ مولا نے کہا ہم نہیں بتائیں گے۔ کیا کہا؟ ہم نہیں بتائیں گے۔ اب یزید جو تھا پسینے آ گئے، بادشاہ جو تھا پسینے آ گئے۔ کہا مولا آپ نہیں بتائیں گے؟ کہا مولا اس نے نہیں بتایا، اس کا تو بنیادی حق تھا، یہ جاہل، اس کا باپ جاہل، اس کا دادا جاہل۔ مولا آپ تو اس کے بیٹے ہیں جس نے اعلان کیا ہے جو بھی پوچھنا ہے ہم سے پوچھو، ہم زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتے ہیں۔ کہا مولا آپ نہیں بتائیں گے؟ مولا نے کہا سن، اگر ہم بتا دیں گے، مولا نے کہا ہم نہیں بتائیں گے۔ کیوں نہیں بتائیں گے؟ مولا نے کہا اگر ہم بتا دیں گے تو ایک تصویر کو پوچھے گا پھر بیٹھ جائے گا، اگر ہم بتا دیں گے تو صندوق کے اندر جو 312 اور ہے ان کا کون بتائے گا؟ بادشاہ نے سنا 312۔ اب جو مجمع بیٹھا تھا اس میں کونیاں چلنے لگی، کہ انہیں تو یہ بھی پتا ہے کہ اس میں 312 اور ہے۔ اب یزید جو تھا حیران ہو گیا کہ انہیں بھی پتا ہے 312 اور ہیں۔ اب مولا نے کہا نکال، سب کو نکالا گیا۔ یزید نے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہا لو، مجھ سے تو ایک نہیں بتائی جا رہی تھی، انہوں نے 312 اور نکلوا لی۔ اب اس زمانے میں کوئی دیوار تھی تو لیکن کیل نہیں تھی، تو 312 سپاہی تصویروں کو لے کے کھڑے ہو گئے۔ مولا نے اپنی ابا کو سمیٹا، امامے کو سنبھالا، ابا کو سنبھال کے مولا اپنی جگہ سے اٹھے، قدم آگے بڑھایا۔ مولا نے کہا بادشاہ چل میرے ساتھ چل، تجھے بتاتا ہوں یہ کون کون ہیں۔ اب بادشاہ اٹھا، امام آگے آگے، بادشاہ پیچھے پیچھے، امام آگے آگے، بادشاہ پیچھے پیچھے، امام آگے آگے، بادشاہ پیچھے پیچھے۔ امام آ کے رکے، بادشاہ بھی رکا۔ امام نے کہا دیکھ سن، یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ موسیٰ ہے، یہ عیسیٰ ہے، یہ یحییٰ ہے، یہ زکریا ہے، یہ ابراہیم ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ داؤد ہے، یہ الیاس ہے، اور یہ میرا نانا محمد ہے۔ بادشاہ زمین پہ گر گیا، بادشاہ قدموں میں گر گیا۔ کہا مولا اس سے تو ایک نہیں بتایا جا رہا تھا، آپ نے تو سارا بتا دیا۔ مولا آپ جیت گئے، آپ سچے، آپ کا باپ سچا، آپ کا دادا سچا۔ مولا کا ہاتھ چوما، جانے لگا۔ کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا تخت پہ بیٹھنے جا رہا ہوں۔ کہا ابھی کیسے جا رہا ہے؟ ابھی تو ہم نے وہ بتایا جو تو نے پوچھا، ابھی ہم وہ بتائیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔
کہا مولا آپ کیا بتانا ہے؟ کہا ابھی تو ہمیں بتانا ہے ان کا حسب کیا تھا، نسب کیا تھا، زمین کیا تھی، زمانہ کیا تھا، صحیفہ کیا تھا، کتاب کون سی تھی، دوست کیسے تھے، دشمن کیسے تھے۔ امام نے بتانا شروع کیا، امام بتاتے رہے، مجمع کھڑا ہو گیا، مجمع کھڑا ہو گیا، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا، حسن سچا۔ بادشاہ قدموں میں گر گیا، گرنے کے بعد کہتا ہے مولا بس اب ہمیں صاحب یقین ہو گیا، آپ سچے، آپ سچے، آپ سچے۔ مولا کا ہاتھ چوما، پھر جانے لگا۔ مولا نے کہا آپ کہاں جا رہا ہے؟ کہا مولا اب تو ختم ہو گیا، آپ نے سب کچھ بتا دیا، اب کیا بتانا رہ گیا؟ کہا ابھی تو میں یہ بتاؤں گا کہ ان سب پر میرے باپ علی کے کیا احسان ہے۔ مولا نے بتانا شروع کیے، خاموش رہ گئے، میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ مولا نے کہا کہ ان سب پر میرے باپ علی کے کیا کیا احسان ہے، درود بھیج عظمت آل محمد۔ کہا بھی تو یہ بتانا ہے ان سب پر میرے باپ علی کے کیا کیا احسان ہے۔ کہا مولا کیا؟ کہا سن، یہ آدم ہے، اس کی توبہ میرے باپ نے قبول کرائی، یہ نوح ہے، اس کی کشتی میرے باپ نے پار لگائی، یہ ابراہیم ہے، اس کے لیے آگ میرے باپ نے بجھائی، یہ موسیٰ ہے، اس کے لیے دریا میں راستہ میرے باپ نے بنایا، یہ سلیمان ہے، اس کے لیے تخت میرے باپ نے اڑایا۔ بادشاہ قدموں میں گر گیا، گرنے کے بعد کہتا ہے مولا اب یقین ہو گیا آپ سچے، آپ کا باپ سچا۔ لیکن بادشاہ نے ایک عجیب جملہ کہا، مولا میں اس بات سے حیرت ہوں، اگر بیٹا آیا ہے تو یہ عالم ہو گیا، اگر باپ آ جاتا، اگر بیٹا ایسا ہے باپ کیسا ہوگا؟ بادشاہ نے بڑے ادب سے کہا مولا آپ سچے، آپ کا باپ سچا اور آپ کا خاندان سچا۔ میں نے بتایا یہ وہ سچے ہیں جو ہر عمل میں سچے ہیں۔ کل انشاءاللہ میں شہادت سناؤں گا بی بی کی، لیکن آج میرا دل چاہتا ہے کہ آج اس سکینہ کی مصائب سناؤں کہ جس پر بہت مصیبتیں ڈھائی گئیں۔ عزیزان محترم، میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، بے شک آپ فضائل علی امیر بن کے سنا کیجئے، اتنے امیر بن جایا کیجئے کہ آپ سے زیادہ فضائل علی سننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ہاں جب مصائب ہوا کریں اتنے غریب بن جایا کریں جیسے ایک بوڑھا باپ اپنے جوان لال کے لاشے پہ روتا ہے، دہاڑے مار مار کے روتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ فرش اعظم بچ جاتا ہے، کائنات کی عظیم المرتبت شہزادیاں آتی ہیں، ایک بی بی جنت البقیع کی بوسیدہ قبر سے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے تشریف لاتی ہیں۔ جانتے ہیں کیوں آتی ہیں؟ فضائل سننے نہیں آتی، انہیں اپنے بیٹے کے فضائل ہم سے زیادہ پتہ ہیں۔ آتی ہے تو مصائب سننے، اپنے بیٹے کا پرسہ لینے، اور یہ اکیلی نہیں آتی، 14 معصومین تشریف لاتے ہیں، جناب سیدہ کے ساتھ جناب زینب آتی ہیں، ایک 4 سال کی بچی آتی ہے، تاریخ نے جس کا نام سکینہ بتایا ہے۔ کل میں شہادت پڑھوں گا بی بی کی۔ عزیزان محترم، 3 بطول جانتے ہیں جب یہ تشریف لاتی ہیں نا، تو جب آپ دہاڑے مار کے روتے ہیں نا، تو بی بی سکینہ اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہیں، پھوپھی اماں یہ عزادار کس پہ گریا کر رہے ہیں؟ اے پھوپھی اماں یہ عزادار کس پہ رو رہے ہیں، اتنے دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں، بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا پہ گریا کر رہے ہیں۔ جناب سکینہ تڑپ کے کہتی ہیں، پھوپھی اماں ان کے کوئی تماچے تو نہیں مارے گا؟ پھوپھی اماں ان کے کوئی تازیانہ تو نہیں مارے گا؟ پھوپھی اماں جب بھی میں اپنے بابا پہ گریا کرتی تھی گھٹ گھٹ کے کرتی تھی۔ پھوپھی اماں میں چاہتی ہوں میرا ایک پیغام میرے عزاداروں تک پہنچے۔ شہزادی کہتی ہے، میرے چاہنے والوں جب بھی میرے بابا پہ رونا گھٹ گھٹ کے نہ رونا، ایسے رویا کرو جیسے ایک بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ روتا ہے، دہاڑے مار مار کے رویا کرو۔
عزیزان محترم، کربلا سے بڑی مصیبت کسی پہ نہیں گزری. 3 بطول کا تذکرہ کرنا ہے. 3 بطول محمد کے گھر میں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہوئی ہیں. پہلی بطول 18 سال کی، دوسری بطول 7 سال کی، تیسری بطول جو سب سے کم سن ضعیفہ ہوئی ہے اس کی عمر صرف 4 سال کی ہے. آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی، 18 سال کی بیٹیاں ہوں گی، 7 یا 4 سال کی بیٹیاں ہوں گی. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، وہ ہاتھ رکھ کے بتائے، اولاد والا ہاتھ رکھ کے بتائے، کیا وہ وقت سے پہلے ضعیف ہوئی ہوں گی؟ عمر کے تماچوں نے بوڑھا کر دیا. نہ چین سے علی کی بیٹی جناب سکینہ پیاس کی شدت سے سوئی ہوئی تھی. ہمارا بیمار امام جناب سکینہ کے قریب پہنچنے کے بعد کہتا ہے بہن سکینہ. جناب سکینہ چوک کے اٹھی. اٹھنے کے بعد کہا بھیا، بڑی عجیب انداز سے کہا بھیا میں تیری یتیم بہن ہوں. اے بھیا میں تیری یتیم بہن ہوں، اے بھیا میں تیری لاچار بہن ہوں، اے بھیا میں تیری مجبور بہن ہوں. بھیا مجھے اتنا بتا دے، ارے جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ جناب سکینہ تڑپ کے کہتی ہے بھیا جب پیاس زیادہ لگتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ ہمارا بیمار امام کہتا ہے بہن سکینہ ارے جب پیاس زیادہ لگتی ہے ہونٹوں پر پپڑیاں جم جاتی ہے، گلا سوکھ جاتا ہے. کہا بھیا اگر پیاس اس سے زیادہ ہو تو کیا عالم ہوتا ہے؟ جناب سکینہ کہتی ہیں بھیا اگر پیاس اس سے زیادہ ہو تو کیا عالم ہوتا ہے؟ ہاں باب ازا ہمارا بیمار امام تڑپ کے کہتا ہے سکینہ جب پیاس زیادہ ہو گلا سوکھ جاتا ہے، حلق میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں، ہڈیاں چٹکنے لگتی ہے. لیجیے عزیزان محترم آپ نے گریہ کر لیا، میں نے ختم کر دی. جناب سکینہ کہتی ہیں بھیا اگر پیاس اس سے زیادہ ہو تو کیا عالم ہوتا ہے؟ کہا بہن سکینہ جب پیاس اس سے زیادہ ہو نا تو کھال گوشت کو چھوڑ دیتی ہے. جناب سکینہ نے تڑپ کے ایک جملہ کہا اے میرے بھیا پیاس اتنے بڑھ گئی میرا گلا سوکھ گیا، حلق میں کانٹے پڑنے لگے، ہڈیاں چٹکنے لگی، میری کھال نے میرے گوشت کو چھوڑ دیا. واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا تجھے جناب سید سجاد کی بیماری کا واسطہ. پروردگارہ عزیزان محترم امام سے روایت ہے کہ جب بھی دعا مانگو تو اس طریقے سے دعا مانگو جیسے غلام اپنے بادشاہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، رو رو کے دعا مانگو. عزیزان محترم پروردگارہ تجھے جناب سید سجاد کی بیماری کا واسطہ، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. پروردگار تجھے جناب مسلم کے قرض کا واسطہ، جو مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا جو غمزدہ ہیں تجھے کربلا کے ان غمگین ماروں کا واسطہ. پروردگارہ تمام جتنے بھی یہاں حاضرین بیٹھے ہیں ان سب کی حاجات کو قبول فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا. پروردگارہ کربلا آباد ہے، نجف آباد ہے، شام سیریا آباد ہے، ویران ہیں تو 3 بیٹیوں کے روزے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا روزہ، علی مرتضیٰ کی بیٹی کا روزہ، حسین غریب کی بیٹی کا روزہ. مگر پروردگارہ فرق ہے،
حسین غریب کی بیٹی کا روضہ ویران ہے مگر قبر پہ سایہ ہے، علی مرتضیٰ کی بیٹی کا روضہ ویران ہے مگر قبر پہ سایہ ہے۔ پروردگار ہم سب دعا کرتے ہیں اس بار الہ تجھے پنجتن پاک کا واسطہ ان قبروں پر سایہ ایسی اسی طرح محفوظ فرما پروردگار۔ لیکن ہائے غضب ہے، ویران ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا روضہ، نہ قبر پہ سایہ ہے نہ روضہ تعمیر ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد آل محمد کا تیری عظمت و طہارت کا جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر فرما پروردگارہ۔ ہم سب کو زیارت کربلا، شام نجف سیریا، تمام روضہ مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما پروردگارہ۔ زیادہ امتحان مت لے، منتقم خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصرین میں شمار فرما۔ وآخر الدعواہ الحمدللہ رب العالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔